اور جو دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی، دنیا میں جو کچھ کمانا ہے نا وہ کما لو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں قتال میں شامل ہوئے ربی لوگ، اللہ والے لوگ۔ یہ ربی کی ٹرم ابھی بھی استعمال ہوتی ہے یہودیوں کے ہاں، جس طرح ہم اپنے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں نا علامہ، تو وہ ربا استعمال یہ کرتے ہیں، مربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ والے۔ یہ وہی ہے جو سورہ آل عمران میں پہلے گزر چکی ہے، کونوا ربانیین۔ جو انبیاء تھے جب وہ دعوت دیتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے رب والے بن جاؤ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان تکلیفوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں اٹھانی پڑی۔ اب یہ بیسیکلی ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے نا صحابہ کی، غزوہ احد میں واضح فتح شکست میں بدل گئی، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمت ہار کے تو نہ بیٹھ جاؤ نا، ایک جنگ میں اگر نقصان ہو گیا، تم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے قتال کیا ہے انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ تو اگر اب یہ تکلیفیں گزارنی پڑ رہی ہیں تمہیں، تو تم یاد کرو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے انبیاء کے پیروکار تھے، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان تکالیف کے بعد۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ہار مانی کبھی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے جو صبر کی روش اختیار کریں۔ وما کان قولہم الا، ان کی تو بات نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی تو دعا نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس کے، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، آمین۔ اے رب ہمارے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے، فی امرنا اپنے کاموں میں، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر۔ یہ سیم وہی الفاظ ہیں آلموسٹ جو سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت طالوت نے یہ دعا مانگی اور ان کے ساتھیوں نے۔ تو بیسیکلی یہ دعا غزوہ بدر میں تعلیم کی گئی، غزوہ بدر سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر، اور اب دوبارہ اس کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی روش یہی ہوتی ہے میدان جنگ میں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے غلطیاں ہوگی۔ ظاہر غلطی تو ہوئی تھی، 50 تیر اندازوں نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لشکر وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب یعنی دنیا کی کامیابی عطا فرمائی، وحسن ثواب الآخرہ، اور جو عمدہ ثواب ہے آخرت کا وہ تو ابھی باقی ہے، دنیا میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ اچھا یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب آپ ذرا دیکھیں یہ ایک قلیل سی جماعت ہے 700 کی، جسے اس طرح ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کل کو ہم نے سپر پاور بن جانا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا تھا میں نے ان سے کیا کروانا ہے اس جماعت کے ذریعے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک ڈسپلن لوز ہوا ہے نا، اس کے بعد صحابہ نے کوئی جنگ ہاری نہیں کبھی، کیونکہ یہ 60 آیات میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کی اصلاح فرمائی ہے، پھر انہوں نے اپنا ڈسپلن لوز نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو قادسیہ اور یرموک دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اتنی صدیوں کی جو بدماش حکومتیں ہیں ان لوگوں سے الٹوانی ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی جدید ساز و سامان ہے کہ ان بڑی ریزرو آرمیز کا مقابلہ کر سکیں، تو اگر یہ ڈسپلن بھی لوز کریں گے تو یہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے دنیا میں کامیابی دی، ابھی تک ان کو نہیں دی ہوئی تھی،